ماں یہود کے اعتبار سے مولوی صاحب مواتی بن گئے. اچھا آگے اپنی باری میں بولیں گے وقت کاٹے. کہتا ہے اعرابی والا واقعہ. مولوی صاحب آپ کو کہتے ہیں علمیت. وہاں علمیت عربی ہے کہ اعرابی ریکارڈنگ ہے. قرآن میں لکھا تھا اعرابی یا عربی پتہ نہیں. اور قیامت کہتے ہیں من ماتا یرملون والا کروں بھی نہیں آتا نون ساکیہ تو اذا مفیہا. مولوی صاحب یرملون بھی پڑھ ہم ماتا یا من ماتا. اور فقط قامت قیامت ہو کا معنی یہ ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. حضرت علی نے بھی آپ کے عقیدے کا رد کیا. اور آگے اگر یہ آیت پڑھتے ہیں لو انہم ظلموا انفسہم جاءوکا, اس سے آگے یہ بھی ہے حتی یحکموکا, یہ نبی کو فیصل بھی مانے. فإن تنازعتم فی شیء, آج ہمارا جھگڑا ہوا, اگر نبی کا استغفار کے لیے جا سکتے ہو تو اسی سے اگلے لفظ کہتے ہیں اگر جھگڑا ہو مناظرہ ہو نبی کے روزے پر بھی جا سکتے ہو. مولوی صاحب اپنے ٹکٹ کا انتظام کرے, میں اپنا کرتا ہوں, وہاں پر جا کر مقدمہ رکھتے ہیں. جواب آ گیا تو یہ سچے میں ان کا عقیدہ مان لوں گا, اگر نہیں آئے تو ان کو توبہ کرنی پڑے. کہتا ہے ساری ملمن کی سارے یہ بیماری ہے, حالانکہ یہ بھی نہیں پتا بیمار بیچارہ ہوا نہیں دوائی پہلے آ گئی. سارم دوائی ہے, سارم رد ہے, ساری ملمن کی پھر رد یہ رد ہے, یہ رد ہے, اور رد بعد میں ہوتا ہے. جب مریض ہوا تو پھر اس کا رد آیا. جسم اور روح کی شادی قیامت کے دن ہوگی. اگلی آیت میری 3 آیتیں ہو گئی, اس نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. قرآن کہتے ہیں اموات غیر احیاء, وہ مردہ ہے زندہ نہیں. کیا ہے مردہ ہے زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. اب معلوم ہوا کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. یہ ہے قیامت کی بات. اور اسی چیز پر ہمیں حوالے پیش کر رہا ہوں تفسیر بیان القرآن حضرت اشرف علی تھانوی صاحب, اسی طرح علامہ عبد الواجد دریابادی, اور اسی طرح اس کے علاوہ تفسیر کشف الرحمان وغیرہ تمام بزرگ لکھتے ہیں کہ اموات غیر احیاء کے اندر حضرت انبیاء بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, اور اسی طرح سب جو فی الحال مردہ یا فی المعال مردہ یا ہمیشہ کے مردے جس طرح کے بت یا اس طرح. اور اس کے علاوہ البلاغ المبین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا حوالہ یہ آیت بھی آ گئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت انبیاء پر فٹ کرنا یہ کام ہے کس کا, یہودیوں کا. یہ کام ہے کس کا, مرزائیوں کا. یہ ابو جہل کی پارٹی کا عقیدہ. اور میرے بھائی یہ گیا اب فتویٰ سیدھا اشرف علی تھانوی صاحب پر. ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ جو آدمی اس آیت کو انبیاء پر فٹ کرے وہ یہودیوں کا ایجنٹ, وہ ابو جہل کی پارٹی کا, وہ مرزائی, تو مرزائیت کے فتوے تھانوی صاحب پر, دریابادی صاحب پر, صاحب کشف الرحمان صاحب پر, اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب پر گئے. اسی طرح میں اپنے عقیدے پر اب اگلی آیت پیش کرنے لگا ہوں. اچھا اس کے بعد کئی تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. قرآن کہتے ہیں قیامت کے روز ہی زندہ کیے جاؤ گے, یہ کہتے ہیں قبر میں بھی. اور بھی کا مسئلہ ایاک نعبد, تیری ہی عبادت. اور یوم القیامت تبعثون, قرآن نے کہا قیامت کے روز ہی زندہ کیے جائیں گے. اب قیامت کے روز جب حیات ملے گی تو قبر والے کی خود بخود نفی ہو گئی کہ نہیں, یہ ہو گئی. باقی حیات والی علت انہوں نے بنائی. میں نے کہا شہید کی بیوی کا نکاح کیوں, جواب نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے گا. کیوں شہید کی بیوی کا نکاح ہو جائے زندہ, اپنی باری میں بولے, شہید کی بیوی زندہ ہے, نکاح ہو جائے شہید زندہ اور نبی زندہ, اس کی بیوی کا نکاح ہو, معلوم حیات والی علت نہیں. آگے مسئلہ مولوی صاحب نے اصول پتہ کہاں سے پڑھا, شہداء کی حیات منصوص ہے, اور منصوص مسائل میں علت ڈھونڈنا ایک اس چیز کی علامت ہے. ایک مسئلہ ہی منصوص ہے جس سے اس کے اندر علت کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں. قرآن کا شہید زندہ, بس بات ختم ہو, وہاں علت کی بات ہی نہیں ہے. آگے پھر کا تھانوی صاحب نے لکھا, تو تھانوی صاحب کی بات کا آپ جواب دے دیں. تھانوی صاحب فوت ہو گئے, آپ جواب دیں کہ شہید کی وراثت کیوں تقسیم, وراثت والی بات کا بھی جواب نہیں آیا. وہ جشیوں کا عقیدہ تھا وراثت والا, اس کا بھی. پھر ولا تحسبن الذین قتلوا, یہ آیت پڑھ دی, یہ آیت اور وہ آیت اسی کی تشریح ہے. میں نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا ایڈوانس میں کہ یہاں پر عند ربی, اور اندہ کی تفصیل دکھائی. باقی حدیث کے اندر میں نے کہا شہداء کی حیات جنت والی, اس کے اوپر حدیث متواترہ ہے. باقی انہوں نے کہا کہ قبر میں مردہ یہ دکھائے, والسلام علیہ یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا. اس کے بعد علامہ خود بھی لکھتا ہے یہ ان لہ احوالا ثلاثہ, نبی کے لیے 3 احوال ہوتے ہیں, فی الدنیا حیا وفی القبر میتا. میت کا لفظ بھی, قبر کا لفظ
لفظ بھی اور نبی کا لفظ بھی. باقی بخاری شریف میں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ان محمدن قد مات, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قبل النبی وهو میت, اور اسی طرح پورا باب موجود ہے بخاری میں باب الدخول علی المیت بعد الموت اذا ادرج فی اطفالہ, میت کے اوپر داخل ہونا. ابو داؤد ترمذی میں پورا باب ہے باب العزیۃ للمیت, باب امام ترمذی حدیث ہے حضرت علی نبی کی طرف سے قربانی کرتے, اور باب ہے میت کی طرف سے قربانی کرنا. حضرت علی نبی کو میت سمجھ کے قربانی کرتے, اور اگر فتویٰ لگتا ہے اہل سنت سے نکلنے کا تو حضرت علی گئے نعوذ باللہ. اور اسی طرح بے شمار حوالے جات یہ میں نے دے دیے, ان کا دلائل کا جواب بھی. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح کی شہداء کے بارے میں, وہاں یہاں پر لفظ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ بتلائیے یا حضرت حسنہ بنت معاویہ, وہ کہتے ہیں قال حدثنا عمی قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من فی الجنہ قال النبی فی الجنہ والشہید فی الجنہ, نبی بھی جنت میں شہید بھی کہاں جنت میں.